الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان لوگوں کی ایک علامت بیان فرمائی ہے والذین آمنوا. کامل ایمان لوگ کون ہیں؟ اشد حب للہ، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. یہی عشق ہے. عشق محبت کا متوسط درجہ ہے. سن لو، محبت نام ہے میلان قلب کا. آپ کا دل کی شے پہ مائل ہو، یہ محبت ہے. آپ کو چاہے اچھی لگتی ہے، یہ محبت ہے، لیکن اس کو عشق نہیں کہیں گے. آپ اپنے ساتھی سے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہے، محبت ہے. آپ کے ساتھ کام کرنے والے، سفر کرنے والے، بے شمار تعلقات ہیں جس میں ہمارا دل ادھر مائل ہے، یہ محبت ہے. اور محبت کے اوپر ایک عشق ہے. عشق کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے علاوہ باقی سب ختم ہو جائے. اس کو عشق کہا جاتا ہے. اور عشق کے اوپر جنون ہے، جس سے شریعت منع کرتی ہے کہ انسان پاگل ہو جائے کسی کی محبت میں اور احکام شریعت کو اور مخلوق کی خدمت کو انجام نہ دے سکے. متوسط درجہ عشق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لفظ عشق استعمال نہیں کیا قرآن میں کسی جگہ. آمنا، کیا آمنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل و جان سے مولا تجھ پر فدا ہے. تو کہ اشد حب للہ کہا، ایمان والے ہیں ہی وہ جو اللہ پر اپنا سب کچھ فدا کر دیتے ہیں. اللہ کے علاوہ ان کے دل میں سب کچھ جل کے خاک ہو جاتا ہے، سوائے مولا کے کچھ نہیں. لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ عشق کا رسول استعمال کیا. حکیم الامت فرماتے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں عربی زبان میں اور عرب قصیدوں میں، عربوں کے اشعار میں لفظ عشق لاش پر مرنے والوں کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ وہ عورتوں پر مرتے تھے، لڑکوں پر مرتے تھے. اس کے لفظ عشق استعمال کی. اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے اس لفظ کو اپنی کتاب میں پسند نہیں کیا، بلکہ اشد حب اللہ کا لفظ لا کر اس کے معنی کو ادا کر دیا کہ میرے پیارے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں جن کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے زیادہ اشد ہے. اشد حب اللہ. کامل ایمان اس وقت بنتا ہے.
اور یہ وقت صحابہ اکرام کو سب سے پہلے حاصل تھا، یاد رکھو صحابہ اکرام کو حاصل، اور یہ آیت اتری بھی اس طرح میں صحابہ اکرام والذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے اشد حب للہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ بالکل ابتدا میں ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایسے عاشق تھے کہ جب مار پڑتی تھی تو خدا کا نام زبان پر آ جاتا تھا، کیونکہ دل میں سوائے خدا کے کچھ تھا نہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ابا کا نام لیتا ہے، اماں اماں کرتا ہے، بلکہ اماں ماں کرتا ہے، ماں ماں کرتا ہے، ماں ماں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ نے پہلی وحی کی، پہلی ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے، وادی طور میں پہلی ملاقات ہو رہی ہے، درخت دیکھا کہ درخت کو آگ لگی ہے تو آگ لینے گئے، سردی کا موسم ہے، اہلیہ کو درد ذہ ہے، بچہ ہونے والا ہے، حضرت پریشان ہے، سفر کر کے جا رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، درخت کو آگ لگی، دوڑے تو حیران ہو گئے کہ عجیب بات ہے، آگ لگی ہے اور درخت کی سبزی زیادہ ہوتی جا رہی، حالانکہ آگ تو جلا دیتی ہے، لیکن یہ کیسی آگ ہے کہ بجائے درخت جلنے کی زیادہ سرسبز ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اقتداء فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو غم ہے، جو مومن کی دل کو درد دل ملتا ہے، غم ملتا ہے، دنیا میں کوئی بھی غم کسی کو لگ جائے اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار آج کل تو بہت افسردہ ہے، بہت غمگین ہے، لیکن اللہ والوں کے قلب میں اللہ کا غم، اللہ کا درد و غم، رسول اللہ کا درد و غم ہے، لیکن ان کا چہرہ شگفتہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان پر نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ موسیٰ اس درخت کی طرح ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تجلی کی آگ بڑھتی جاتی تھی، اس کی سبزی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، وہی سنی، وہی آئی، میں اللہ درخت کو واسطہ بنایا، اوپر سے وہی آ رہی، درخت کے واسطے سے وہی آ رہی۔ آپ سن رہے ہیں اور اتنا مزہ آ رہا ہے۔ اس السلام سے پوچھا کہ وہی جب آپ کو پہلی ہوئی تو کیسے آپ نے سنی؟ کہا کہ میرے بال بال سے اللہ کے الفاظ میرے جسم میں جا رہے تھے اور رس گھول رہے تھے، بال بال، یعنی میرا پورا جسم سن رہا تھا، ہاتھ بھی سن رہا تھا، کان تو سن نہیں رہے تھے، پورا جسم سن رہا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، سورہ یاسین میں ہاتھ بولیں گے، ان کی زبان تو نہیں ہے، پھر کیسے بول رہے ہیں؟ بولو، پاؤں بولیں گے، تو بعد میں آدمی ان کو کاٹے گا، تم نے کیوں بولے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہا کہ ہمیں اس نے بلوایا جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے۔ تو میاں کان سے سننا ضروری نہیں ہے، جب اللہ سنانا چاہے تو بال بال سنتا ہے، کھال بھی سنتی ہے۔ یہ آلات کو جو ہم سمجھتے کہ ہم کان سے سنتے ہیں اور زبان سے بولتے اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ یہ ہے کہ ان کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی سنانا چاہے، دکھانا چاہے، کرانا چاہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب ان کی قدرت کے تحت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، کوئی آنکھیں تھوڑی تھی پیچھے۔ آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے فرماتے صحابی کو تم صحیح نہیں تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے ہاتھ باندھے، تم کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے؟ اس لیے صحابہ کرام پوری اتباع کرتے تھے، کیونکہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے، اللہ نے قدرت یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے، لیکن پیچھے آنکھیں نہیں، معلوم کہ دیکھنا کو آنکھ کا محتاج نہیں ہے، بولنا زبان کا محتاج نہیں ہے، ان کے بلوانے کا محتاج ہے۔ آنکھ ہوتی ہے دیکھتا نہیں ہے، نبینے کی آنکھ ہے دیکھتا نہیں، گونگے کی زبان ہے بولتا نہیں۔ کہ میرا بال بال سن رہا تھا تو اتنا مزہ لذت آئی، اللہ میں اور کیسے تیرے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اللہ فرما جس طرح ماں کے ساتھ بچہ سلوک کرتا ہے اسی طرح جب بندہ میرے ساتھ پیش آتا ہے تو میں اپنا قرب بڑھا دیتا ہوں کہ بچے کو ماں مارے گی بھی تو ماں کو چھوڑے گا نہیں، اس کی ٹانگوں کو لپٹے گا، وہ مارتی ہے وہ پھر بھی ماں ماں کہہ کر اس کو چمٹتا ہے تاکہ بندے پر کوئی بھی وقت آ جائے جب میرے در سے نہ ہٹے میں اس بندے کو اپنے قرب خاص سے لے لیتا ہوں۔ اور مشکل آئے چلا جائے یہ تو اجنبی ہے، یہ تو بیگانہ ہے، ہمارے پیار کو بھی نہیں سمجھا، ہمارا پیار تھا، ہم تو اس کو پیار کر رہے تھے۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ اے ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، جب ماں ختنہ کرواتی ہے، باپ ختنہ کرواتا ہے بچے کا، تو بچہ کیا سوچتا ہے کیسا ظالم میرا باپ اور ماں ہے، اور مجھے سرجن کے اور سرجری کے حوالے کر دیا، اور اس کے ہاتھ میں استرا ہے اور وہ استرے سے کاٹتا ہے، اور وہ بچہ زور سے چیختا ہے، چیخے مارتا ہے، اور ماں باپ مٹھائی کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو بھائی، بلکہ ختنے کی تو بہت بڑی ایک دعوت بھی ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، حضرت صاحب بیان کرنا ہے جی سنت کرانی ہے، یہ داغ ہے، یہ داغ ہے، یہ ختنہ کرنا۔ ابراہیم السلام کو اللہ نے سب سے پہلے سامنے ختنہ کی تھی، کہا یہ میرا داغ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا داغ ہے، یہ داغا جاتا ہے، یہ داغا جاتا ہے، یہ داغ لگایا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب تو سرکاری بندہ ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارنا، ہمارے کہنے سے گزارنا۔ جس طرح سرکاری جانوروں کے اوپر داغ لگے ہوتے ہیں، گھوڑوں کے اوپر، گائے پر داغ لگے ہوتے ہیں، ان کے کان کے اندر ٹیگ لگا ہوتا ہے، دلیل ہے کہ جناب یہ، اور اس کا کمپیوٹر کے ساتھ پورا نظام ہوتا ہے، یہ داغ لگا کر ایمان والوں میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ دیکھ اس اعضاء کی حفاظت کرنا، کہ تیری مرضی سے استعمال نہیں کرنا، ہماری مرضی سے استعمال کرنا، ہم نے اس کے اوپر داغ سرکاری لگا دیا ہے۔ یا نے فرمایا جو شخص مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے اور مجھے دو ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی اس کو ضمانت دیتا ہوں جو یہ دو کام کر لو۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس وقت تم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہو بھائی، مٹھائی کھا رہے ہو حالانکہ اس کو تکلیف ہے۔ اگر مولا بھی اپنے بندے کو نوازنے کے لیے کچھ تکلیف دے دے تو مولا کی کیوں شکایت کرتے؟ ماں باپ کی تو شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہو بڑے ہو کر کے ابا جی چنگا کیتا بچپن سے کرا دیتی، بڑے ہو کے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، من تو پتہ بھی نہیں لگیا، 3-4 دن ٹھیک ہو گئی، اور مٹھائی بھی کھا رہے، خوشیاں منا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی بندے کو نشتر لگاتے ہیں اس کا گند نکالنے کے لیے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیالہ جب گندگی سے بھر جاتا ہے اور اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر چوٹ مارتے ہیں، اس پیالے پر چوٹ مارتے ہیں، غم کی چوٹ لگتی ہے، پیالہ ٹوٹتا ہے، اس میں سے گند نکل جاتا ہے، مولا اس میں رہ جاتا ہے، پھر یہ بندہ مولا کو ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آہد کر رہے اللہ کا نام زبان پر آ رہا ہے، یہ عشق ہے، عشق ہر غیر کو جلا دیتا ہے، یاد رکھو۔ جب دل میں عشق آتا ہے، یہ آج جتنی بیماریاں روحانیہ میں، کسی میں کنجوسی ہے، کسی میں کبر ہے، کسی میں عجب ہے، کسی میں جھوٹ ہے، کسی میں بہت پتہ نہیں کتنی، اللہ معاف فرمائے، اتنی بیماریاں کہ تصور بھی نہیں ہے، اتنی بیماریاں ہم کو لگی ہوئی ہیں۔ ہماری روح کو اگر ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہم اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ جس کو ایک چیز چلا سکتی ہے وہ اللہ اور رسول کا عشق ہے۔ حضرت نے فرمایا، حکیم الامت تھان میرے ان سے کسی نے کہا حضرت میں اپنی بیماری کا علاج کیسے کروں؟ کہا کہ دیکھو اگر کھیت تیار کرنا ہو تم نے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک درخت اس میں سے جو بیکار اکھاڑ دو تاکہ جب تم بیج ڈالو تو زمین پوری طاقت اسی پر خرچ کرے۔ یہ تو مجھ سے زیادہ تم گاؤں والے سمجھتے ہو، بیج ڈالنے کے بعد تم سپرے کرتے ہو کہ جڑی بوٹیاں سارا مال پانی نہ کھا جائے، یہ ہے نا سپرے ہوتے ہیں۔
दवाइयाँ डालते हो, जहर डालते हो। अल्लाह रूमी हजरत फरमाते थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक एक बूटी उठाओ, उसको काटो। और दूसरा उससे आसान तरीका है कि पेट्रोल छिड़को, आग लगा दो, एकदम जल के सब चीजें खत्म हो जाएंगी और जमीन साफ हो जाएगी। अब उसमें अपने मतलब के जो बीज लगाने, दरख्त लगाने हैं, उनको तुम उगाओ। हजरत फरमाते हैं देखो, एक एक बीमारी का अपना इलाज कराओ, पता नहीं कितनी मुद्दत चाहिए, अल्लाह रसूल के इश्क अपने कल्ब में पैदा कर लो, हर गैर को जला देगी, तो अल्लाह के कोई नहीं रहेगा। मेरे शेख फरमाया करते तारिफ बिल्ला शाह के मख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस आयत के इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, के बिल्कीस ने कहा था, जब बिल्कीस ने मशवरा किया कि आया सलमान सलाम से हम मुकाबला करें, उन्होंने कहा नहीं, ये जंग फायदेमंद नहीं है। सब ने कहा मुकाबला करें, बोलो कुव्वत बोलो बासिक शदीद, हम बड़े सख्त माहिर लड़ाई के। कहा नहीं, इसलिए कि बादशाह जब कहीं दाखिल हो जाते अफ़सदूहा, और अब मुल्क खराब कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील कर देते, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करके जलील कर देते। उन्होंने कहा बातचीत करो, बातचीत गुफ्तगू। आज दुनिया में यही है, जंगो जिदाल से कभी मसला हल नहीं हुआ, आकर टेबल टॉक करनी पड़ती है, गुफ्तगू करनी पड़ती, मेज सजानी पड़ती, और ये बहुत पुरानी बात है। उस जमाने में ये बिल्कीस मसला दे रही है नहीं। तो मेरे शेख फरमाया करते थे कि इस आयत में कानून बताया गया कि बादशाह जब भी कहीं पर आते हैं, वहां के बदमाशों को, बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और उसके अंदर जो इमारतें बनी हैं, जो मुल्क सजा, उसको तबाह कर देते हैं। और मैं अल्लाह ताला की तजल्ली भी जब इंसान के कल्ब में आती है, तो उसके अंदर जो दुनियादारी की चीजें तुमने सजाई हुई हैं, उनको बिल्कुल खाक में मिला देते हैं, और जितने वहां बदमाश हैं, उजब के, किबर के, बुखल के, शहवत के, उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, और मौला की तजल्ली जाहिर हो जाती है। मौला रूमी फरमाते हैं, जो साहिब इज्जत अलम पर कशत, जब वो साहिब इज्जत किसी के दिल पर अपना झंडा गाड़ता है, जो साहिब इज्जत अलम पर कशत, जहां सर बजेब अदम पर कशत, का कि पूरी दुनिया निगाहों से गिर जाती, खत्म हो जाती, उसको नजर ही नहीं आता सिवा मौला की। आज जो हमें छोटी छोटी चीजें, ये इन फिक्रात में जिंदगी गुजर रही है, जब मौला की तजल्ली कल्ब में आ जाती है, हर गैर को जला देगी, बस अब अल्लाह ही अल्लाह है। यही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया सहाबा इकराम के बारे में, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी बिलगदाति युरीदून वजहा, कि ये सहाबा की जमात हर वक्त मौला को मुराद बनाए, हर वक्त इनकी 24 घंटे फिक्र ये है कि मौला कैसे मिलेंगे, 24 घंटे। उनका इश्क का अंदाज बताया है कि ये ऐसे आशिक हैं, इनको 24 घंटे एक ही फिक्र है, क्या युरीदून वजहा, के मौला कैसे मिलेंगे। और हालत क्या है, कपड़े फटे हुए हैं, बल्कि आधे कपड़े, इनकी ये तफसीर पढ़े, आधे कपड़े, बाल बिखरे हुए, गर्मी और सर्दी की शिद्दत की वजह से चमड़ी के ऊपर भी असरात हैं, जिस्म की चमड़ी पर उसका असर है, शिद्दत गर्मी का और शिद्दत सर्दी का। पहनने को कपड़े नहीं है, मट्टी के ऊपर बैठे हैं, परागंदा बाल हैं, फिक्र किसकी है, युरीदून वजहा, मौला कैसे मिलेगा। आज हम कैसे खूबसूरत लिबास में मलबूस हैं, कैसी कैसी राहतें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर फिक्र नहीं है तो मौला की फिक्र नहीं है। हालांकि हमें तो ज्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया के एतबार से तो बेफिक्री दी हुई है। कोई ये नहीं कि घर जाएगा तो मुझे बिस्तर नहीं मिलेगा, घर जाऊंगा तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी, घर जाऊंगा तो मैं सुबह को क्या करूंगा, मैं भूखा उठूंगा, मेरे बच्चे भूखे होंगे। नहीं, साहब इकराम बच्चे भूखे हैं, उनको वैसे सुला देते हैं, बच्चों को सुला देते हैं, और फिर भी दूसरों पर भी इशार करते हैं। साहब इकराम को देखिए पेट पे पत्थर बांधे हुए, खुद रसूलुल्लाह पेट पर पत्थर बांधे हुए, लेकिन फिक्र क्या है, युरीदून वजहा, कि अल्लाह कैसे मिलेगा हमें।
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کو کہ فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اور کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں مولا مل جائے، گردنیں کٹانے کے لیے میدان کارزار میں ہے، آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں صلہ رحمی ہے، کس کے لیے؟ ہمیں مولا مل جائے، سجدوں میں پڑھے کس کے لیے؟ مولا مل جائے، رکوع کر رہے کس کے لیے؟ مولا مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل و رضوان کو ہم وقت تلاش میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے کی فکر یہ کیوں؟ کیونکہ دل میں خدا کا عشق ہے، جب انسان عاشق ہوتا ہے اس کو ہر وقت محبوب کی فکر ہوتی ہے اور کوئی فکر نہیں، اور یہ تو ایسا محبوب ہے اگر اس کی فکر ہمیں لگ جائے نا تو ہر شے سے جو فکری ہو جائے گی۔ سن لو اچھا یہ جو آج فکر لیے بیٹھ رہے ہیں، اللہ فرماتے تم میری فکر کرو تمہاری فکر خود ہی ہو جائے گی۔ میری فکر، اللہ کی فکر نہیں، اللہ کو تلاش نہیں کرنا، اللہ کو نہیں پانا۔ میرے شیخ فرماتے زمانے میں طالب ہی نہیں ہے خدا کو طلب کرنے والے، حالانکہ اللہ نے سودا سستا کر دیا۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، جوش آیا، جب اللہ والے بننے لگے، نفس اور شیطان سے دوستی چھوڑ بس۔ میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی تجلی کو اپنے قلب میں محسوس کیا، قرب کو محسوس کیا، تو زبان سے شعر کا جماعت چند دادم جا خریدم، چند پتھر جیسی چیزیں دے کر میں نے مولا کو خرید لیا۔ بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، اتنے سستے اللہ ہیں، اتنے سستے۔ لمبی چوڑی بات نہیں مانگی کہ ساری رات سجدے میں پڑا ہے، کہا دیکھ نالائقی نہ کر، ایسا کام نہ کر جو ہمیں ناراض کرے، ایسا کام ہے۔ جمع دے چند داتم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارزا خرید۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تو کہتا ہے دونوں عالم ہم پر فدا کر دو، فرمایا نرخ مالا کن کے افزانی ہنوز، اور قیمت بڑھائیے، بہت سستے معلوم، آج تو بہت سستے ہیں۔ اللہ شیخ فرماتے آج اللہ تعالیٰ نے اپنا قیمت کم کر دی، کیونکہ مارکیٹ میں طالب جب مارکیٹ میں لینے والے نہ ہو تو بیچنے والا سودا بھی سستا کر دیتا ہے۔ جب مارکیٹ میں محتاط ہو جائے تو طلب اور رسد کا قانون ہے۔ معیشت والے وہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس پتہ آسمان سے ہاتھ لگا کر آ گئے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر ایک قانون بنا ہوا ہے، منتخب ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک قانون ہے سپلائی اور ڈیمانڈ، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو چیز مہنگی ہو جائے گی، اور اگر ڈیمانڈ کم ہو سپلائی زیادہ تو چیز سستی ہو جائے گی۔ اس کو طلب اور رسد کہتے ہیں۔ انہیں بڑی طریقے سے پڑھایا، پھر کہا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا مجھے موقع دیں گے؟ کیا ہاں؟ میں نے کہا ترمذی کی حدیث ہے، پیغمبر سلام کے پاس صحابہ کرام آئے، کم ہو رہا ہے آپ نرخ لگا دے۔ ان اللہ هو المسعر، میرا اللہ بھاؤ مقرر کرتا ہے، جب چیزوں کی پیداوار بڑھا دیتا ہے تو سستی کر دیتا ہے، جب پیداوار کم کر دیتا ہے تو مہنگی کر دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ میں نے یہ حدیث سنائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، انہوں نے کہا میں آپ کو کیا معاشیات پڑھاؤں بھائی، ہماری معاشیات سے ہوگا فلاں انگریز نے کتاب لکھی، فلاں انگریز نے، آپ نے تو رسول اللہ کی بات ہی سنا دی کہ اس زمانے سے یہی قانون ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ میرا مولا کرتا ہے۔ فصل کم ہو جائے قیمت زیادہ ہوگی، فصل زیادہ ہو جائے قیمت کم ہوگی، یہ اللہ هو المسعر، اللہ بھاؤ مقرر کرتا ہے، اگر بڑھا دے تو چیز سستی، گھٹا دے تو چیز مہنگی۔ میں کیسے مقرر کر دوں؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میرے دوست زمانے میں اللہ تو چاہتے ہیں، طالب ہی نہیں ہے جس کے دیکھو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی نماز روزہ کر رہے شکر ہے جی، حج بھی کرنے بس شکر ہے۔ او بھائی تمہیں تو اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، بہت اونچے کام کے لیے کہ جاؤ دنیا میں غلام بن کر آؤ تو میرے ولی اور دوست بن کر جاؤ۔
اور اپنا سب کچھ ہم پر فدا کر دو، ہر وقت ہماری ذات کو مراد رکھو، تیرے ہر عمل میں تجھے سوچ ہونی چاہیے میرا مولا کیسے راضی ہوگا، میں کیسے اپنے اللہ تعالیٰ کو چاہوں گا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام اس مفلوق الحالی میں یریدون وجہ، اللہ کو مراد بنائے بیٹھے یار اللہ کیسے ملیں گے، کیا کریں، اللہ تعالیٰ مل جائے ہم سے تعلق۔ حالانکہ ان کو تو ملا ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں یہ اللہ کی محبت کی شراب ایسی ہے، جاؤ پیاس بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یہ عجیب ہے، یہ شراب محبت ایسی ہے، یہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ ورنہ ایک چیز پینے کے بعد انسان کی طبیعت بھر جاتی۔ مجھے بتائیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کتنی بار پڑھتے ہو؟ کبھی طبیعت بھری ہے تمہاری؟ چلیے بس ایک قرآن پڑھ لیا، بس اب 5 سال بعد پڑھوں گا، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اثر ہے تو اللہ کی اپنی ذات کا کیا اثر ہوگا؟ یہ ولایت اور دوستی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ تو صفات ہے، صفات ختم نہیں ہوتی، ان کی غیر محدودیت ختم نہیں ہوتی، تو ذات الہی اس لیے اور بڑھ جاتی۔ انہوں نے کہا کیسے اللہ تعالیٰ کو ہم پائیں، اور صبح شام اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار تلاوت بھی کرتے ہیں، اور 24 گھنٹے کی فکر ہے یریدون وجہ کہ اللہ کی ذات ہمیں کیسے ملے گی۔ پیغمبر سلام پر وحی آتی ہے، جاؤ کچھ آپ کے پیارے میری تلاش میں ہیں، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے تاکہ ان کو کمال حاصل ہو، کیونکہ صحبت کے بغیر کمال حاصل نہیں ہوگا۔ واصبر نفسک، آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ بٹھائیں، کیونکہ رسول اللہ کی ذات بھی ہم وقت مولا کے ساتھ مشغول رہتی تھی، ہم وقت میں آپ کو ہم وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا، ہر وقت ترقی، ہر وقت۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ پہلی ملاقات جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی غار ہرا میں، تو روحانیت کے اعتبار سے ربیع میں بہت ہوا، لیکن اس کا جو ظہور ہوا اس پہلی ملاقات میں اتنا ظہور ہوا کہ جبریل السلام کے برابر آ گئے، اور 990 میں اتنا ظہور ہوا کہ معراج پر گئے تو جبریل نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اور میں آخری عمر تک کس مقام پر جا چکے ہوں گے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ واصبر نفسک، آپ ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کو صحبت دیں، وہ تو چاہتے ہیں ہمیں مراد بنا ہوا ہے، لیکن آپ کی صحبت چاہیے، اس کے بغیر انہیں کمال حاصل نہیں ہوگا۔ واصبر نفسک، آپ فرمایا کرتے تھے وسلم، فرمایا کرتے تھے میرے امت میں ایسے پیارے بھی ہیں کہ اللہ مجھے نے حکم دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، اس لیے بیٹھنا تاکہ صحبت ملے، کیونکہ جتنی صحبت صحابہ کو ملتی جاتی تھی اتنی ان میں کمال اور پختگی پیدا ہوتی چلی جاتی تھی۔ یاد رکھیں یہ صحبت کا یہ ہے، کبھی کبھار کہتے، کبھی کبھار وزٹ کو کمپنی نہیں کہتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے مرشد اور بڑوں کے پاس جاؤ گے جو نائبین رسول ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ایک وقت میں بیٹھو گے اور رنگ جمے گا، دوسری وقت اور رنگ جمے گا، پھر اور رنگ جمے گا، صفت اللہ، یعنی اتنا رنگ جم جائے گا۔ جب کپڑے پر رنگ جم جاتا ہے تو کپڑا تار ہو جاتا ہے لیکن رنگ نہیں اترتا، پھر اتنا رنگ جم جاتا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اللہ کی محبت کا رنگ کبھی نہیں۔ واصبر نفسک، آپ ساتھ بیٹھے بالکل قرب میں، کیونکہ عمومی مجلس تو ہوتی تھی، ایک خصوصی مجلس تھی، آپ ان میں بیٹھ گئے، اب تلاش کیا آپ نے، دیکھا کونے میں پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، جلی ہوئی کھال، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، آپ بیٹھ گئے، کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو پہلے وہی آ گئی تھی، کیا کر رہے ہو؟ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور رب کو تلاش کر رہے ہیں، اور مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔ واصبر نفسک، ہمارے محبوب آپ ان کے ساتھ، صبر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو باندھ دیں، یہاں پر بیٹھ جائیں ان کے پاس تاکہ ان میں کمال پیدا ہو۔ جب آپ کی صحبت ان کو ملے گی، عاشق عشق تو ہے لیکن کمال عشق نہیں ہے،
راستہ ملے گا، تیرے ذریعے راستہ ملے گا رسول اللہ، آپ جائیے ان سے بات کریں۔ کوئی آدمی کتنے بھی اللہ کا طالب ہو، رسول اللہ کا طالب ہو، جب تک کسی عاشق کی صحبت اس کو نہیں ملے گی، ولی کی صحبت نہیں ملے گی، کمال پیدا نہیں ہوگا۔ کمال کے لیے صحبت چاہیے۔ مولانا رومی نے ویسے تھوڑی کہہ دیا ہے، مارے پاکارا دیوان دل نشا، پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں بتاؤ، دل بتا اللہ بماہر دل خوشا، دل اسی کو دینا جس کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام دو کام کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو مراد بھی بنایا ہوا ہے، یاد بھی کر رہے ہیں۔ گناہوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شیطان کو تو ادھر سے گزر ہی نہیں رہا، نفس کو بھی انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ کی صحبت چاہیے کمال کے لیے، یاد بس بھی نفس ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ کمال چاہتے ہو، صحابہ کے طرز پر صحبت اختیار کرو، نائبین رسول کی، رسول اور نائبین رسول، قیامت تک نائبین رسول آ رہے۔ آپ نے تھوڑی سوال علماء و رسول اللہ یہ ہمارے وارث ہیں، یہ علماء اولیاء ہمارے وارث ہیں، رسول اللہ نے تھوڑی ایسی فرما دی، اس لیے فرمایا نا کہ آؤ اب ان کی صحبت میں بیٹھو، تم چلو ان کے پاس بیٹھو، اب ان کے بیٹھو گے تم میں کمال پیدا ہوگا۔ لیکن دو کام تمہیں کرنے ہیں، اللہ کی ذات کو مراد بناؤ کہ ہمیں اللہ کو حاصل کرنا ہے، اس کی فکر رکھو 24 گھنٹے، ہمیں اللہ ملنے چاہیے، تعلق ملنا چاہیے، اللہ کی دوستی ملنی چاہیے، اور صبح شام اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھو۔ میں اکثر حج کی ٹریننگ میں کہتا ہوں حجیوں کو کہ تلبیہ شروع ہوتا ہے جب احرام باندھتے ہیں، 7 تاریخ کو 8 تاریخ تلبیہ لبیک اللہم لبیک شروع ہو گیا، مینا میں تلبیہ، اگلے دن عرفات پہنچ گئے تلبیہ، حالانکہ عرفات اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، وہاں دربار لگا ہوا ہے، اور حج ہے ہی عرفہ کا، الحج والعرفہ، حج نام ہی عرفہ کا ہے، عرفہ نہیں ہے تو حج ہی نہیں۔ اب وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن تلبیہ بند نہیں ہو رہا، لبیک اللہم لبیک چل رہا ہے، لبیک کا میں نے حاضر ہو تو حاضر تو ہو گئے، ملاقات بھی ہو گئی، ماں بھی ہو گئی، ایسے ہو گئی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ پھر مزدلفہ میں آ گئے تو تھوڑی بہت ہی جن کی ملاقات چیزیں رہ گئی تو یہاں کر لو، اللہ کا تھوڑا دربار یہاں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، مزدلفہ میں بھی تلبیہ۔ اگر کوئی اس سے پہلے رمی سے پہلے شیطان کو مارنے سے پہلے طواف کر کے آتا تو تب بھی تلبیہ پڑھتا رہے گا، تلبیہ بند نہیں ہوگا اس کو۔ اور جب آئے شیطان کے پاس اور کنکری ہاتھ میں لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھینکا پتھر، پہلا پتھر، تلبیہ بند۔ میں حاجیوں سے کہتا ہوں، حالانکہ کئی جگہ ہم حاضری دے کر آ گئے، لیکن جب تک اللہ کے دشمن سے دشمنی کا اظہار نہیں کیا اس وقت تک حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور اللہ کے نافرمانی بھی کرتا ہے، شیطان کو خود کرتا ہے، نفس خود کرتا ہے، یہ یبتغون فضل اللہ و رضوانہ میں داخل نہیں ہے، یہ یریدون وجہ میں شامل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات مراد ہوتی تو شیطان کو خوش کرتا، نفس کو خوش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو صحبت مل جائے۔ دو کام یہ کرنے کہ اللہ کو مراد بنانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور صحبت اختیار کرنی کہ اللہ کے پیارے کی صحبت میں رہو۔ اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے، یا ہر دفعہ آنا ایک نیا رنگ پیدا کرتا ہے اور اس رنگ کو جماتا ہے صفت اللہ، جس کو اللہ نے اپنا رنگ قرار دیا، یاد رکھیں۔ اس لیے جس صحابی نے جتنی لمبی صحبت پائی اتنا اس کا مقام اوپر چلا گیا۔ اب سوچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شیخ فرماتے تھے کتنی لمبی صحبت پائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، سیدنا صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی، اس وقت سے آپ کی صحبت میں آ گئے، اور 63 سال کی رسول اللہ کی عمر تھی اور آپ کی 61 سال تھی، اس وقت تک صحبت میں رہے۔ سب سے طویل صحبت
سیدنا صدیق اکبر نے پائی اور صحابہ کے سردار بن گئے، بلکہ انبیاء صلی السلام کے بعد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک نبیوں کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے سیدنا صدیق اکبر تو صحبت کی وجہ سے، اس لیے جو صحابہ شروع میں مسلمان ہوئے ان کی صحبت لمبی، السابقون الاولون کا یہ سابقون الاولون ہے، ان کو سابقون الاولون قرار دیا کیونکہ رسول اللہ سے شروع میں ساتھ ہے۔ چلیے بس مولانا رومی کا شعر سنا کے ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ عنہ دراصل یہ بات شیطان کے گمراہی کے تناظر میں کہی ہے کہ شیطان عبادت کرتے کرتے دربار تک پہنچ گیا، استاد بن گیا، لیکن صحبت نہیں تھی، اس کو صحبت یافتہ نہیں تھا، لہٰذا اس کے دل میں جو کبر، اس کے دل میں جو بدماشی پڑ رہی تھی اس کا اس نے نہ علاج کرایا نہ فکر کی۔ اب اللہ فرمایا آدم آ گیا، بھئی آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اتنا پرانا عبادت گزار اور یہ آج پیدا ہو رہا ہے، اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ یہ تکلیف ہی دلیل تھی کہ اندر خراب ہے، ورنہ خوش ہوتا نا، تکلیف کیوں خوش ہوتا نا بھائی، انسان کے اندر بنا ہو تو وہ خوش ہوگا نا۔ نیک آدمی اگر واقعی نیک ہے دوسرے نیک کو خوش ہوگا نا، جو کہ اس سے حسد کرے گا، حسد کرنا دلیل ہے خود بھی بدماش ہے، خود بھی نالائق ہے، کیا اوپر سے کتنا نیک ہے۔ شیطان کی تکلیف خود دلیل ہے، اندر نہیں تھا اس کا صحیح۔ اللہ کا آدم کو سجدہ کر، کیونکہ آدم نے ہی اس کا اندر صحیح کرنا تھا، کیونکہ نبی ہی سنبھالتا ہے نا امت کو، انہوں نے صحیح کرنا تھا، انہیں کے خلاف ہو گیا۔ اللہ فرمایا فخرج، چل دفع ہو جا، وہ وہاں سے زمین پر پھینکا، ہمیشہ کے لیے داخلہ بند، گمراہوں کا سردار بن گیا قیامت تک کے لیے، اور گمراہی کرنے والا خود بھی گمراہ، دوست گمراہ کرنے والا بن گیا۔ تو مولانا رومی نے اسی تناظر میں یہ شعر کہا ہے، من نجویم زی سفت راہ اسیر ہے، لوگوں میں آسمان کا راستہ نہیں تلاش کروں گا کہ سیدھا اوپر چلا جاؤں، میں ایسا نہیں کہ سیدھا چلا جاؤں۔ تو شیطان بھی گیا تھا سیدھا، لیکن اندر اس کے کیا پڑ رہا تھا، بلکہ پوچھا کسی نے شیطان سے کہ تو اتنا اللہ تعالیٰ قرب میں چلا گیا، تو اتنی بڑی نالائکی کرتی تو اللہ کے مقام پر آ گیا نالائک۔ چار گالیاں بھی دی اس بزرگ نے جس سے ملاقات ہوئی، کئیوں سے اس کی ملاقات ہوئی، شیطان کی ہوئی، بلکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، میری سفارش کر دے اللہ کو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ وہی پر بات ہوئی، جب چاہتے تھے بات کر لیتے، مقام کلیم حاصل تھا۔ اللہ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ قبول ہے، آدم کی قبر کو سجدہ کر دے۔ تو کہنے لگا جب زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب قبر کو سجدہ کروں، ہم توحید پر ہیں، توحیدی بن گیا وہاں۔ اس طرح نے کہا کہ تو وہ چکر دیتا ہے، چکر باز۔ خیر میرے دوست، تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ من نجویم ذی سفت راہ اسیر، میں اوپر کا راستہ نہیں تلاش آسمان کا، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، بلکہ کسی بزرگ کو تلاش کروں گا جن کے واسطے سے اوپر جاؤں گا تاکہ میرا قرب مقبول ہوتا جائے، کیونکہ ایک دفعہ جب مقبول ہو جاؤں گا تو مردود نہیں ہوگا۔ وہ مقبول نہیں تھا، شیطان مقبول نہیں تھا، شروع سے ہی مردود تھا۔ اللہ تو اندر جانتے اس کے اندر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، میرے قرب تک پہنچنے کی بات کرنے کی نیت کیا ہے۔ یہی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا، زمین کی خلافت مجھے دے دے۔ جب اللہ کا آدم کو بناتا ہوں وہ اندر کا گند باہر آ گیا، اندر کا گند مارا، اور گند مارا۔ اور میں من جو ذی سفت راہ اسیر، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا، پیر جویم پیر جویم پیر پیر۔ میرے مرشد فرماتے تھے، مولانا رومی کو حال پڑ گیا کہ لفظ پیر کتنی بار اس شعر کے ایک مصرے میں استعمال کر لیا، اہمیت بتانے کے لیے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہو اور اللہ کو مراد بناؤ اور اللہ کو یاد کرو، پھر دیکھو منزل کیسے نہیں ملتی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔